وَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو ہم نے سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا۔ آج برا نہ مانیے گا، دنیا کی منافق ترین قوم پاکستان، منافق ترین ملک پاکستان، منافق ترین دستور پاکستان۔ اس نفاق کے اب میں آپ کو حصے گنوا دیتا ہوں۔ پہلا، نفاق باہمی۔ یہ ایک قوم اب نہیں ہے، اب قومیتوں میں تحلیل ہو چکی ہے۔ علاقائی معاملات، صوبائی معاملات، لسانی معاملات۔ یہ اگر ایک قوم ہوتی تو کیا بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہو کر ملک بن جاتا؟ اور کیا اب جو کھڑا ہوا ہے بلوچستان، دہانے پر کھڑا ہوا ہے، پیشن گوئیاں دنیا میں تقریباً یقین کے درجے میں کی جا رہی ہیں کہ یہ پاکستان سے علیحدہ ہو کر ایک آزاد ملک بنے گا۔ اگر یہ ایک قوم ہوتی تو کیا اب سے بہت پہلے کالا باغ ڈیم نہ بن چکا ہوتا؟ پانی کو جس طریقے سے کہ سمیٹ کر اور موڑ کر بھارت لے جا رہا ہے، اور ڈیم پر ڈیم، ڈیم پر ڈیم، بغلی ہار تو ایک ہی کی بات ہے، ابھی تو اور ان کے نقشے۔ یہ تو یہاں پر جو علامہ مشرقی کہہ کر گئے تھے کہ یہ دوبارہ جیسے یہ باریں کبھی ہوتی تھی، صحرا تھے، دریاؤں کے دونوں طرف تھوڑی تھوڑی آبادی تھی، باقی تو یہ صحرا تھے سارے، نیلی بار اور گنجی بار اور یہ سارے کیا تھے؟ یہ دوبارہ یہی بنجر علاقہ ہو جائے گا۔ یہ سارے صورتحال کیوں ہے کہ اب ہم ایک قوم نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا، حضور نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی نشانیاں تین ہیں، جب بولے جھوٹ بولے، اذا حدث کذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان، جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، جب امین بنایا جائے خیانت کرے۔ اب آپ اس سے ناپ لیجئے ہمارے ملک کا حال اخلاقی اعتبار سے کیا یہی نہیں ہے؟ جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا۔ کتنے عرصے تک ہم مسلسل جھوٹ 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 بولتے رہے کہ ہمارا کشمیر میں کوئی دخل نہیں ہے؟ اس سے بڑا جھوٹ کوئی ہو سکتا تھا؟ اور اب کیا کیا ہے؟ دم دبا کر واپس۔ تو جھوٹ، جو جتنا بڑا اتنا ہی بڑا جھوٹا، جو جتنا بڑا اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف۔ اور غبن، اب اربوں روپے کے غبن ہوتے ہیں۔ یہ تو کبھی کسی زمانے میں چند سو چند ہزار روپے کا کوئی معاملہ ہو جاتا تھا تو تھل تھلی مچ جاتی تھی کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ اب کیا ہے؟ بلینز آف ڈالرز۔ اور نمبر 3 اور اہم ترین، پاکستان کا دستور منافقت کا پرندہ ہے۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ ظاہری مسلمان، باطن میں کافر۔ دستور میں سارا اسلام موجود ہے۔ ایک قرارداد مقاصد میں خلافت راشدہ کی جڑ موجود ہے۔ صرف ایک چیز کی ضرورت تھی کہ اس میں اضافہ کر دیا جاتا کہ دس آرٹیکل ول ٹیک پریسیڈنس اوور دی ہول آف دی کانسٹیٹیوشن۔ یہ جو دفعہ 2A ہے یہ پورے دستور پر حاوی ہوگی، پھر کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ نہیں، جسٹس نصیب حسن شاہ صاحب انہوں نے صاف کہا یہ بھی ایک دفعہ ہے، وہ بھی دفعات ہیں، یہ اس دفعہ کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں کر سکتی، بیکار۔ دفعہ 227 الف ہے کہ یہاں قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی، اسے حوالے کر دیا کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے، بس وہ رپورٹیں دیتی رہے گی، اربوں روپیہ خرچ ہو گیا، رپورٹوں کی رپورٹیں آ گئی، الماریاں بھر گئیں، کسی ایک رپورٹ کو بھی آج تک اسمبلی میں پیش نہیں کیا گیا۔ ضیاء الحق نے بڑا تیر مارا تھا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ صحیح رخ پر تھا۔ فیڈرل شریعت کورٹ اصولی اعتبار سے اس سے بہتر کوئی نظام نہیں کہ ایک عدالت ہو عالیہ اور وہ اس کے سامنے، اگر میرا خیال ہے کہ یہ قانون خلاف اسلام میں جاؤں، اگر میں ثابت کر دوں، وہاں علماء بھی آئیں، دوسرے دانشور بھی آئیں، عدالت کی بات ہے، عدالت میں بحثیں ہوگی تو عدالت جو ہے فیصلہ کر دے گی، اور اگر وہ جو ہے مرکزی حکومت کا معاملہ تو اسے نوٹس دے گی، اگر صوبائی کا ہے تو صوبائی کو نوٹس دے گی کہ فلاں اتنے مدت کے اندر 3 مہینے 6 مہینے میں آلٹرنیٹ لیجسلیشن کر لو ورنہ فلاں تاریخ کو یہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا۔ کیا 2 ہتھکڑیاں ڈال دی، 2 بیڑیاں ڈال دی۔
دستور پاکستان تمہارے دائرے سے خارج ہے۔ گویا کہ ہمیں دستور اسلامی اور قرآن کے مطابق نہیں چاہیے۔ جوڈیشل پروسیجرل لاز، ضابطۂ دیوانی، ضابطۂ فوجداری تمہارے دائرے سے خارج ہے۔ یہ تو ایسا ہی رہے گا جیسا انگریز بنا کے دے گیا ہمیں۔ آئلی قوانین تمہارے دائرۂ کار سے خارج ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، حد ہو گئی۔ جسے انگریز نے نہیں چھیڑا تھا، شادی بیاہ کے، طلاق کے، عدت کے، فلاں کے، اس کے مسائل تم خود طے کر لو، اپنے علماء سے فتوے لو اور طے کر لو۔ اپنی جو وراثت ہے وہ بھی جیسے چاہو تم شریعت کے مطابق جو ہے تقسیم کر لو۔ اس میں آ کر جو ہے ایک فوجی جرنیل، سیلف میڈ فیلڈ مارشل، اور اس نے جو ہے قوانین بنا دیے جنہیں سب نے کہا، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، شیعہ، سب نے کہا کہ یہ اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ یہ سارے کام جو ہیں شریعت کورٹ جو ہے، میں نے جب ضیاء الحق صاحب سے بات کی تھی 5 جولائی 1982 کو، میں اصل میں ان سے دھوکہ کھا گیا تھا کہ یہ شخص واقعتاً اسلام کا کوئی کام کرنا چاہتا ہے۔ پہلے انہوں نے مجھے مرکزی وزارت پیش کی تھی، میں نے معذرت کی کہ میں اس کے قابل نہیں ہوں، اس کا اہل نہیں ہوں، اور سچی بات یہ ہے کہ آپ نے کوئی کام کرنے نہیں دینا، اصل تو آپ کی حکومت فوج کی ہے، بدنام ہم ہوں گے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ جیسے جماعت اسلامی کے وزیر اور جمعیت علماء اسلام کے وزیر جو ہیں داغدار ہو کر نکل آئے تھے۔ پھر انہوں نے جب یہ شورا کا مشورہ دیا ہے، دعوت دی ہے، میں نے مان لیا ٹھیک ہے، مشورہ دینا ہے، میں جمعے میں اپنے خطاب کرتا ہوں تو مشورے دیتا ہوں، یہ کام غلط کر رہے ہو، یہ کام ضرور کرو، تو وہاں قریب جا کر رائٹ انٹو دی ہارسز ایئرس جا کر کوئی بات کہنے کا موقع ہے۔ لیکن جب یہ بات سامنے آئی کہ شریعت کورٹ بنائی جو تھی اس کے اندر سے بھی اس کو مستثنیٰ کر دیا، تو پھر میں نے ان سے بات کی 5 جولائی 1982 کو، صرف 2 سیشن اٹینڈ کیے تھے میں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ یہ کورٹ آپ نے بنائی ہے اور اس میں جو ججز ہیں وہ آپ کے ہینڈ پکڈ ہیں، خود آپ نے چن کر مفتی تقی عثمانی صاحب کو رکھا ہے، خود آپ نے جو ہے رکھا ہے اس کے اندر پیر کرم شاہ صاحب کو اور ایک ملک غلام علی صاحب کو، ان کے فہم پر، ان کے دینداری پر، ان کے خلوص پر، ان کے علم پر اعتماد ہے کہ نہیں؟ کہ ہاں ہے۔ تو میں نے کہا ان کے ہاتھ کیوں باندھ دیے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں کہتا ہوں وہ کرو، غلام احمد پرویز زندہ ہے، اسی نے بنوائے یہ قوانین فیلڈ مارشل ایوب خان سے، وہ بھی آئے عدالت میں ثابت کر دے کہ یہ خلاف اسلام نہیں ہے، میں خوش، میرا خدا خوش۔ کہنے لگے پھر یہ خواتین کو کون مطمئن کرے گا؟ میں نے کہا اگر یہی آپ کی سوچ کا معیار ہے تو یہ میرا استعفیٰ حاضر ہے، میں آپ کے ساتھ آپ کے شورا میں نہیں بیٹھ سکتا۔ بہرحال یہ صورتحال ہے اس وقت ملک کے اندر۔ نتیجہ کیا ہے؟ بہت سخت بات کہہ رہا ہوں، پاکستان اپنا جواز کھو رہا ہے۔ ہر چیز کے لیے وجہ جواز ہوتی ہے۔ آپ کی نوجوان نسل پوچھتی ہے کس لیے بنایا تھا پاکستان؟ بلکہ ابھی حال ہی میں میری تقریر ہوئی تھی کنونشن سینٹر اسلام آباد میں، وہاں عزیزم عاقف سعید نے، وہ کل یہاں تھے، انہوں نے یہاں تقریر بھی کی ہے، واقعہ سنایا، میں واقعتاً متاثر ہوا۔ فاروق حسن بارٹ لا ہیں جن کے مضامین کافی چھپتے رہتے ہیں اخبارات کے اندر، وہ انڈیا گئے تھے، کوئی ججوں کی کانفرنس تھی، کہنے لگے وہاں جتنے مجھ سے سوال ہوئے میں نے سب کا جواب دے دیا۔ کچھ نوجوانوں نے ایک سوال کیا مجھ سے جس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، انہوں نے کہا آپ ہمیں یہ بتائیے پاکستان میں کیا ہے جو یہاں نہیں ہے، پھر کیوں بنایا پاکستان؟ بلکہ خدا کا ان پر تو یہ بڑا فضل ہوا تھا، انہوں نے جاگیرداری تو پہلے دن ختم کر دی تھی۔ لیکن اسلام کی کون سی بات ہم نے اختیار کی ہے جو بھارت میں نہیں ہے؟ مسجدیں تو وہاں بھی ہیں، مدرسے وہاں بھی ہیں، دارالعلوم دیوبند اب بھی چل رہا ہے، مظاہر العلوم اب بھی چل رہا ہے، مسجدیں تعمیر ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہاں اسلام دین کی حیثیت سے نہیں ہے، مذہب کی حیثیت سے۔ ہم نے دین کی حیثیت سے اسلام کو نافذ کرنے کے لیے پاکستان لیا تھا، یہاں مذہب کی حیثیت سے رہ گیا، دین تو ہے نہیں۔ یہ جو میں نے آپ سے کہا ہے کہ پاکستان اپنا جواز کھو رہا ہے، ریزون دی ایتھ، یہ لفظ ایک انگریزی کا آپ پڑھتے ہوں گے، ریزون دی ایٹرے، یہ اصل میں فرینچ لفظ ہے، ریزون دی ایتھ، کسی چیز کے وجود کا جواز۔ پاکستان از لوزنگ اس ریزون دی ایتھ،
رد جواز. کیوں پاکستان؟ وائی پاکستان.